أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حصل إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلط على هلكته في الفقر ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھی، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ کے محتوی اور یہاں کے اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنی چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. میں دعا ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو پوری راج چمری ترقی نصیب فرمائے. ادارے میں پڑھنے والے جتنے بھی طلباء کرام رب العالمین سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. کیونکہ ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے درس تعلیم قرآن انہیں 12 تک انہیں کہا کام پہنچے. انہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 5 گزارشات عرض کرتا ہوں اور میرے مخاطب طلباء کرام اگر یہ 5 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے گا اور ہم اپنے علم سے خود بھی مستفید ہوں گے اور لوگ بھی ہمارے علم سے فائدہ حاصل کریں گے. سب سے پہلی گزارش میری ہے کہ عزیز طلباء، یہ دین کا علم محنت سے آتا ہے. جتنی آپ کی زندگی میں محنت زیادہ ہوگی رب العالمین اتنا ہی آپ کو نوازے گا. حضرات سلف نے اس علم کو بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موافق 256 ہجری صحیح بخاری کتاب العلم میں باب ہے باب الخروج فی طلب العلم. امام بخاری نے اس کے تحت ایک ذیلی باب بنتا ہے باب رحل جابر بن عبد اللہ الى عبد اللہ بن قیس فی حدیث واحد کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا اور ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث کو صحیح بخاری میں نہیں لائی اس لیے کہ روایت حسن درجے کی ہے اور امام بخاری اپنی صحیح میں صحیح ذاتی احادیث کو لاتے ہیں. انہوں نے اس روایت کو اپنی دوسری کتاب الادب المفرد باب المعانقہ میں ذکر فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے وہ حدیث پوچھی، انہوں نے وہ حدیث انہیں بتائی. تو 1 مہینے کا سفر انہیں جانے کا لگا، 1 مہینے کا سفر انہیں آنے کا لگا، گویا 2 مہینے کا سفر انہوں نے صرف 1 حدیث کی خاطر طے کیا. تب جا کر اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا فرمایا. صحابہ اکرام میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ امام احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری میں مسند احمد میں اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 405 ہجری میں معرفت و انواع علوم الحدیث میں النوع الاول میں ذکر فرمایا. معرفت و انواع علوم الحدیث میں خود 52 انواع ہیں. یہ اصول حدیث پر کتاب ہے. اس کی جو پہلی نوع ہے النوع الاول یہ معرفت السند العالی کے بارے میں. اس میں انہوں نے بالسند ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو انہوں نے ان سے وہ حدیث براہ راست سننے کے لیے مدینہ سے سفر شروع کیا ہے اور یہ مصر پہنچے ہیں 3 مہینے میں. اونچی جیسی بے قرار سواری آج کی پتلی ہوئی گرمی سنگلاخ وادیوں کا سفر طے کر کے 3 مہینے کے بعد جب یہ مصر پہنچے ان کی ملاقات مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی.
انہوں نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات عقبہ بن عامر سے ہو۔ اس وقت یہ مصر کے گورنر تھے۔ عقبہ بن عامر کو جب پتہ چلا تو عقبہ بن عامر اپنے گھر سے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری سے گئے، ورنہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ ورنہ ایک حدیث جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہو، وہ حدیث سننے کے لیے میں نے سفر کیا۔ انہوں نے وہ حدیث ان کو بیان فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوبارہ اپنی سواری پر بیٹھ کر آنے لگے۔ انہوں نے ان کو کافی کوشش کی کہ روکا کہ آپ میرے پاس ٹھہریے، چند دن آرام کیجیے، میں آپ کو مصر کی سیر و سیاحت کراؤں۔ ورنہ میں نے یہ سفر صرف حدیث کے خاطر کیا تھا اور میں نے آپ سے حدیث سن لی ہے۔ اب یہ واپسی کے سفر میں آئے، 3 مہینے کا سفر جانے کا لگا، امام حاکم لکھتے ہیں 3 مہینے کا سفر آنے کا لگا، گویا 6 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے خاطر کیا۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ میری گزارش کی عزیز طلبا، یہ جو دین کا علم ہے یہ محنت کے ساتھ آتا ہے۔ جتنی آپ کی زندگی میں محنت زیادہ ہوگی رب العالمین اتنا آپ کو نوازیں گے۔ اپنی اسماء و رجال کا جو علم ہم تک پہنچا ہے، اس میں 2 علماء کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ ان 2 علماء نے اپنے اسماء و رجال کے علم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک امام ابو حاتم رازی متوفہ 277 ہجری، دوسرے امام ابو زرع رازی متوفہ 264 ہجری۔ یہ 2 علماء ہیں جو ایک شہر میں، بستی میں، قریے میں جا کر ہر راوی کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، کنیت، لقب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، پہلے علم کے ان کے بارے میں آراء، یہ ساری معلومات ان 2 علماء نے جمع کی۔ امام ابو حاتم رازی کے گھر میں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی متوفہ 327 ہجری۔ ان کی کتابیں الجرح والتعدیل، یہ حیدرآباد دفتر سے 9 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کی پہلی جلد میں مقدمہ ہے۔ مقدمے میں فرمانے لگے کہ میرے والد امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں، میں 213 ہجری میں گھر سے نکلا تھا اور میں 221 ہجری میں گھر واپس آیا۔ ان کو اس علم حدیث کے سفر میں 8 سال لگے۔ 8 سال تک امام ابو حاتم اپنے گھر نہیں لوٹے۔ 8 سال تک 221 میں جب یہ گھر آئے، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جب یہ رباط کے حالات بتا رہے تھے اور ان کے بیٹے نے الجرح والتعدیل نام کی وہ کتاب لکھی، جس میں 17,000 رباط کے حالات جمع ہو گئے، اس میں اپنے والد کے بارے میں شروع میں فرمانے لگے کہ میرے والد نے کہا اس 8 سال کے دوران میں 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ 1000 فرسخ موجودہ دور کے اعتبار سے 3000 میل رکھتے ہیں۔ 8 سال کے عرصے میں امام ابو حاتم رازی نے 3000 میل کا پیدل سفر طے کیا۔ شاید ہم نے اور آپ نے 30 میل کا سفر طے کیا ہو، انہوں نے 3000 میل کا سفر طے کیا ہے۔ ان پر ایسے حالات کیا ہے، عبد الرحمن بن ابی حاتم فرمانے لگے میرے والد نے کہا ہم 3 محدث تھے، میں تھا، ابو زرع رازی تھا اور امام شافعی تھا۔ ہم تینوں سفر میں نکلے تاکہ رواة حدیث کے حالات معلوم کریں۔ ایک دن گزر گیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ دوسرا دن آیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اب مزہ یومان واقع ہے ناشیہ، 2 دن گزر گئے تھے اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جب تیسرا دن آیا، بھوک کی وجہ سے غشی داری کی لیے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ امام ابو زرع رازی بھی کہیں آگے جا کر بے ہوش ہو گئے۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے سمجھا کہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تجہیز و تدفین نہیں ہو سکی۔ انہوں نے پانی گرم کیا، امام ابو زرع رازی کو، ابو حاتم رازی کو ایک تخت پہ ڈالا، جیسے غسل دینے کے لیے پانی ڈالا تو ابو حاتم رازی کو ہوش آ گیا۔ کسی نے کہا مردہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میں مردہ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے غشی جاری تھی۔ قافلے والوں نے ہمیں کھانا دیا، ہماری جان میں جان آئی، ہم نے آگے کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ عزیز طلبا، واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے، آج بھی یہ فن اسماء و رجال کا علم ہم تک پہنچا، ان حضرات محدثین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان کی زندگی میں کیسے حالات آئے۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 259 ہجری کا واقعہ، فن اسماء و رجال کے امام علامہ شمس الدین ذہبی متوفہ 748 ہجری، انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا جب امام حجاج بن شاعر ثقفی اپنے گھر سے نکلے، مدائن کا سفر کر رہے تھے، ان کی مہربان والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دی۔ اب بیٹا یہ روٹی ہے، جب بھوک لگے روٹی کھا لیں۔ امام حجاج بن شاعر صبح کے وقت محدثین کے درس میں جاتے، اگر ایک استاد کے درس میں، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، اور جب شام کو لوٹ کر آتے لکڑی کا قلم ہوتا اور روشنائی لے لیتے اور درختوں کے کاغذوں پر دن بھر کی ان حدیثوں کو جمع کرتے اور اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال لیتے۔
اور وہ روٹی ایک کٹورے میں ڈالتے پانی ڈالتے تھے، جب وہ روٹی نرم ہو جاتی اس روٹی کو کھا لیتے، ایک کٹورا پانی پی لیتے۔ یہ امام حجاج بن شاعر سمری کے پورے دن کے حساب تھے، ایک روٹی اور اس کے ساتھ پانی، سالن کوئی نہیں ہے۔ جب 100واں دن آیا امام حجاج بن شاعر نے روٹی نکالی، امام ذہبی تذکرہ میں لکھتے ہیں تو امام حجاج رونے لگے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ آج یہ آخری روٹی ہے اور مجھے اب اس کے بعد میرے پاس روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ ان دنوں میں جو مدارس ہوتے تھے اس میں یہ کھانے کا نظم نہیں تھا، ہر ایک حدیث کے پاس جا کر علم حدیث لیتے، کھانے کی ترتیب خود سے بنانی پڑتی تھی۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں مدارس والے، ہمارے کھانے پینے کے تمام انتظامات کرتے ہیں، ہمیں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، برتن دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت مقرر پہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور کھانا ہمارے سامنے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن قربانیاں محدثین میں دی، جب 100واں دن آیا امام حجاج بن شاعر روٹی کھا رہے ہو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ اس لیے اور جب روٹیاں اور ہوتی تو مجھے اپنے اساتذہ کا یہ در چھوڑنا نہ پڑتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، جو روٹی 100 دن پہلے پکے تو اس میں کتنا تعفن ہوگا، کتنی بدبو ہوگی، اس کے کھانے کی طرف طبیعت کا میلان بھی نہیں ہوتا۔ آج تو 5 منٹ پہلے روٹی پک جائے ہم کہتے ہیں کہ روٹی ٹھنڈی ہے، اس کے کنارے کچے ہیں، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، بلا تندور سے کیوں روٹی لے کر آئے، بنا ہوٹل سے کیوں نہیں لے کر آئے۔ ہم نے علم کا مقصد کھانے پینے کو بنایا، اب تو صرف ہماری زندگی کا مقصد بنا، ہمارے اکابر اور سلف نے زندگی کا مقصد علم کو بنایا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا۔ میری پہلی گزارش ہے عزیز طلبہ، دین کے علم کو محنت کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کے ماضی کے حالات پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 کی تھی، تاریخ بغداد میں جس طرح واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جب میں آکر کے ابی قیاس رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جاتا تھا، 3 دن ایسے آئے تھے کہ میں گھاس لیتا تھا، گھاس کو دھو کے کھا لیتا اور اوپر سے پانی پی لیتا۔ امام بخاری کہتے ہیں 3 دن تک میں نے گھاس کھایا تھا۔ 4تھے دن ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں دراہیم کی تھیلی تھی اور اس نے مجھے بھی اور کارک میں کالا کر سکھا، جب میں نے کھولا تو اس میں 500 درہم تھے۔ آج اللہ نے اگر امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث بنایا، زندگی میں ایسے حالات بھی آئے کہ انہیں گھاس بھی کھانا پڑی۔ میری اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں آئے کہ ہمیں گھاس اور پتے کھانے پڑیں گے۔ ان لوگوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت تھی۔ اس لیے عزیز طلبہ، میری پہلی گزارش ہے اپنی زندگی میں محنت لے کر حضرات سلف کی قربانیاں جتنی ہیں، امام صحابی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں امام محمد بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن طاہر مقدسی متوفہ 507 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں علم حدیث کے لیے اتنا پیدل چلا، اتنا جب میں پیشاب کرتا تھا میرے پیشاب میں خون آتا تھا، اتنا میں پیدل چلا، پیشاب کے دوران میرا خون جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے پھر سے بہت بڑا کام کیا، صحیح ستہ کے راوی ہے 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کی زندگی میں آپ کو ایک بار بہتر نظر آئے گی۔ دوسری میری گزارش ہے عزیز طلبہ، وقت ایک بڑی قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ ہر چیز آپ کو مستقبل میں مل جائے گی، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ جائیداد، یہ حالات، یہ ساری چیزیں دوبارہ لوٹ کر آنے والی ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ الوقت والسیف ان لم تقطع فقطعك، یہ تلوار کی مانند ہے، اس کو اگر ہم نے کاٹ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کل یہ ہمیں کاٹ دے گا۔ وقت کی مثال برف کی ہے، اگر انسان نے پانی میں ڈالا تو پانی ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ وہ برف پگھل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس جگہ میں کیچڑ بن جاتا ہے اور وہ دوسروں کے پھسلنے کی جگہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حضرات سلف نے اپنے وقت کی کیسے قدر و قیمت کی رعایت رکھی۔ امام صحابی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبید بن عیش رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 229 ہجری، ان کے حالات میں لکھا اقمت 30 سنة ما اقرت بیدی وقالت اختی تلقمنی وانا اقول۔ امام صحابی لکھتے ہیں امام عبید بن عیش نے فرمایا اقمت 30 سنة، میری زندگی کے 30 سال ایسے گزرے ہیں، ما اقرت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، وقالت اختی تلقمنی وانا اقول، میری ہمشیرہ لقمہ بنا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی اور میں اس دوران بھی لکھتا تھا۔ 30 سال تک اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا،
جیسے ہمشیرہ بیمار ہوتی ہے کھانا تب کر دے گا، کھانا کھانے میں وقت لگے گا، قضاء حاجت میں وقت لگے گا، کیوں نہ میرا یہ وقت علم میں لگ جائے۔ تب اللہ نے وہ مقام دیا کہ امام صحابی لکھتے کہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہونا۔ تو میں ایک گزارش عرض کے عزیز کا لگا، وقت ایک بہت بڑی قیمتی مقام ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ 795 ہجری کی کتاب ہے ذیل و طبقات الحنابلہ، طبقات الحنابلہ کا ذیل ہے 4 جلدوں میں چھپا۔ اس کی دوسری جلد میں امام ابن عقیل حنبلی 513 ہجری کے حالات میں انہوں نے لکھا، یہ سنت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے الفنون نامی کتاب لکھی ہے۔ ابن رجب نے لکھا وہ سماع میں مجلد 800 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ الفنون ابن عقیل کے 800 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی باقی جلدیں ترکاریوں کے دور میں ضائع ہو گئی، لیکن اس کی 2 جلدیں آج بھی موجود ہیں جو دارالمشرق بیروت سے طبع ہیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو رحمۃ اللہ علیہ 1417 ہجری کی کتاب ہے قیمت الثمن عند العلماء۔ شیخ فرماتے میں نے اس کی 2 جلدیں دیکھی جو ڈاکٹر عبدالجارج مقدسی کی تحقیق کے ساتھ خبر تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام کیسے لیا، تو امام ابن عقیل حنبلی فرمانے لگے میری عمر اس وقت 82 سال ہے اور علم کا جو شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 82 سال کی عمر میں بھی علم کا وہی شوق میرے اندر موجود ہے۔ اور یہ سب لیتے تھے، پانی میں ڈال کر بھون کے پی لیتے تھے کہ کھانا کھانے میں وقت لگے گا، قضاء حاجت میں وقت لگے گا، کھانے کے بعد بھوک ہوگی، سستی ہوگی، غفلت ہوگی، کیوں نہ میرے یہ وقت مطالعے میں لگ جائے۔ انہوں نے ستو لے کر پانی میں ڈال کر پی لینا معمولی بنا دیا۔ دوسرے تیسرے دن معمولی سے غذا لیتے تھے۔ اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ ابن رجب حنبلی نے اپنے زمانے کے شروع میں ایک جملہ لکھا، فرمایا کان ابن عقیل لا یصیب ساعۃ من عمرہ۔ ابن عقیل نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس لیے عزیز طلبہ ایک گزارش میری تھی، اگر ہم چاہیں اچھے عالم بنیں اپنے لمحات زندگی کو ضائع نہ کریں۔ وقت اللہ نے آپ کو ایک قیمتی متا دی ہے، ہر چیز لوٹ کر آئے گی، یہ آپ کا گزرا ہوا وقت کبھی بھی آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کوشش کریں طالب علمی کے دور کو محنت میں گزاریں۔ تیسری میری گزارش یہ ہے عزیز طلبہ اپنی زندگی میں مطالعہ لے کر آئے۔ انسان جو عالم بنتا ہے وہ مطالعے سے بنتا ہے، درس نظامی سے استعداد بنتی ہے، عالم نہیں بنتا۔ درس نظامی سے استعداد بنتی ہے، انسان ہر فن کی کتاب سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عالم انسان اپنے مطالعے سے بنتا ہے۔ جب انسان اکابر اور سلف کی کتابوں کو پڑھتا ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے اتنی جہالت کھلتی جاتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں۔ انسان تو ویسے بھی جاہل پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، شیئا نکرہ تحت النفی ہے، انسان کچھ نہیں جانتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیلا میں بھی تکمیل برائے تقلیل ہے، اللہ نے تھوڑا علم دیا اور بھی تھوڑا دیا۔ ہمارے پاس علم بالکل ناقص ہے، ہمارا جو علم بڑھے گا وہ مطالعے سے بڑھے گا۔ حضرات سلف میں مطالعے کا کتنا شوق تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری کی کتاب صحیح الخاطر، یہ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات میں لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا۔ 20,000، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلف کے اوقات میں برکت ڈالی تھی، انہیں مطالعے میں وہ لذت ملتی تھی جو مجھے اور آپ کو آئیپیڈ موبائل کے چلانے میں مل رہی ہے۔ لذات الافکار خیر من لذات الابدار، واقعہ لڑکیوں میں وہ لذت نہیں ہے جو مطالعے اور فکر اور تحقیق میں اللہ نے لذت ڈالی ہے۔ جب یہ لذت انسان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف کتاب اور تحقیق سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب علامہ ابن جوزی نے اتنی محنت کی، طالب علمی کے دور میں اتنا مطالعہ کیا، اللہ نے اتنا نوازا کہ شیخ عبد الحمید عنوچی کی کتاب ہے مؤلفات ابن جوزی کے نام سے، اس میں علامہ ابن جوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ 519 کتابیں علامہ ابن جوزی نے اکیلے لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب المختصر فی تاریخ الامم والملوک سن ہجری کی ترتیب پر ہے، آغاز کائنات سے لے کر 590 ہجری تک 19 جلدوں میں۔
موضوع روایات اور الموضوعات 4 جلدوں میں، العلم المتناہیہ فی الاحادیث البانیہ معلوم روایت پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، ذات المسیح فی علم تفسیر تفسیر بالدرایہ کے 7 جلدوں میں تفسیر ہے، تذکرۃ الغریب فی تفسیر الغریب قرآن کریم کے مشکل الفاظ میں 1 جلد میں انہوں نے کتاب لکھی۔ شاید ہی کوئی عنوان ہوگا اور اللہ نے اپنے جوشی سے چھوٹا ہو، پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس لیے میں نے تیسری گزارش رکھی عزیز طلبہ، اپنی زندگی میں مطالعے کی کثرت لے کر اللہ کے سلف کی زندگی میں مطالعہ اتنا تھا وہ لوگ راستے میں چلتے ہوئے بھی مطالعہ کرتے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ، خطیب راستے میں چلتا تھا، اس دوران بھی کوئی کتاب اور رسالہ ہاتھ میں ہوتا اور وہ بھی مطالعہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی خطیب بغدادی مطالعہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا کام کیا، تاریخ بغداد 14 جلدوں میں لکھی، الفقیہ المتفقہ 2 جلدوں میں، اصول حدیث پر الکفایہ فی علم روایہ 2 جلدوں میں، شرح و اصحاب الحدیث محدثین کے مقام پر 1 جلد میں کتاب لکھی، الرحلہ فی طلب الحدیث محدثین کے اسباب پر 1 جلد میں کتاب لکھی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع حدیث بیان کرنے اور سننے والے کے آداب پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی۔ پیچھے وجہ کیا بنی؟ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی ہے عزیز طلبہ، اپنی زندگی میں مطالعے کی وسعت لے کر حضرات سلف کی زندگی میں میں عرض کر رہا تھا کہ رات چلتے ہوئے وہ مطالعہ کرتے تھے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ متوفہ 291 ہجری کا واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاحیاء و ابناء الزمان۔ اس میں لکھا علامہ سعدی رحمہ اللہ جب راستے میں چلتے تھے ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور یہ مطالعہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ مطالعہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک گھڑ سوار تیزی میں آیا اور اس نے زور سے آواز دی۔ علامہ سعدی مطالعے میں مبہم تھے، شاید ان کو آواز نہیں آئی تو گھڑ سوار تیزی میں آ کر علامہ سعدی سے ٹکرا گیا۔ علامہ سعدی نیچے گرے اور ان کا سر ایک پتھر پہ لگا۔ گھر لایا گیا، جب ہوش آیا اسی بیماری میں 30 دن کا استعمال ہوا۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی مطالعہ، تب اللہ نے حق کا امام بنایا۔ میری تیسری گزارش کے عزیز طلبہ، اپنی زندگی میں مطالعے کی وسعت لے کر ہے۔ حاجی قریب نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری، حضرت شاہ صاحب کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، محقق العصر محدث العصر بنے۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں کیا بات تھی؟ مطالعے کی وسعت۔ آج کوئی درس حدیث مکمل نہیں ہوتا جب تک علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیقات بیان نہ ہو، جب تک حضرت کے افادات کا تذکرہ نہ ہو۔ حضرت کی زندگی کیسی گزاری؟ علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ الانور، اس میں لکھتے شاہ صاحب فرمانے لگے میں یومیہ 200 صفحات کا مطالعہ کرتا ہوں۔ 200 صفحات علامہ انور شاہ کشمیری روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ فتح القدیر کی عبارت زبان سنانا شروع کر دی۔ حضرت بنوری فرماتے میں نے درس کے بعد پوچھا حضرت نے رات کو مطالعہ کر کے آئے تھے؟ فرمایا 26 سال پہلے ڈھابیر گیا تھا، ایک دعوت کے دوران فتح القدیر وہاں پڑی تھی، میں نے اس کو مطالعہ کیا اور مجھے دوبارہ کبھی بھی زندگی میں مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب بھی تم میری عبارت کو اصل کتاب میں دیکھو گے تو تفاوت بہت کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو جو مقام دیا ہے، میں نے عرض کیا وسعت مطالعہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ ان کے صاحبزادے ہیں مولانا انصر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے نقش دوام، اس میں عنوان ہے علم انہمام۔ اس عنوان کے تحت واقعہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کمرے سے گزر ہوا، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب کو دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، شاگرد تھے، حضرت سے مصافحہ کیا۔ حضرت نے فرمایا فخر الحسن کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت فتح الباری پڑھ رہا ہوں، حافظ ابن حجر کی۔ فرمایا کتنے صفحات پڑھتے ہو؟ میں کبھی 15 پڑھتا ہوں، کبھی 20 پڑھتا ہوں۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے طالب علمی کے دور میں فتح الباری کے 14 جلدوں کا 20 دنوں میں مطالعہ کیا۔ فتح الباری کی 14 جلدوں کا 20 دنوں میں مطالعہ کیا۔ دوبارہ مجھے مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انشاءاللہ کوئی بھی بات اگر تم میری دیکھو گے تو اس میں تفاوت بہت کم پاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک گزارش عزیز طلبہ، اسلاف کی زندگی میں وسعت مطالعہ تھا۔ اور پہلی بات میں نے عرض کی علم کو محنت سے حاصل کریں،
دوسری گزارش میں نے عرض کی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تیسری گزارش میں نے عرض کی ہے اپنی زندگی میں مطالعے کے وسعت لے جائیں۔ چوتھی میری گزارش ہے عزیز طلباء اس دین کے علم کو تقویٰ کے ساتھ حاصل کریں۔ جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ نظر کی حفاظت کریں گے، اتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کا علم محفوظ ہوگا۔ دیکھیں علم جو باقی رہتا ہے وہ تقویٰ سے باقی رہتا ہے۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے۔ نسیان کا سبب معصیت ہے۔ نسیان کا سبب معصیت ہے۔ جب زندگی میں گناہ آ جائے، بد نظری آ جائے، فرائض کی پابندی نہ ہو، اللہ تعالیٰ حادثے کی نعمت چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز لیتا ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقولها۔ قرآن کریم کو دہرایا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ اتنی تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کے ریگستان میں بھاگتا ہے۔ قرآن انسان بھول جاتا ہے۔ اگر اپنا علم محفوظ رکھنا ہے ہم اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر اپنی تنہائی کی زندگی، معاشرت کی زندگی ہماری یکساں ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ علم وہابی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تقویٰ پر وہابی علم دیتا ہے۔ یہ تو علم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کسبی ہے۔ وہابی علم من عمل بما علم ورثہ اللہ علم بما لم یعلم۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کیا۔ امام صاحب کے دور میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کے دور میں کوئی کتابیں نہیں۔ حدیث کی باقاعدہ تدوین دوسری صدی کے اواخر سے شروع ہوئی۔ کتابیں ساری امام صاحب کے بعد لکھی گئی۔ مثلاً امام عامر بن راشد متوفہ 152 ہجری کے الجامع بعد میں، امام صاحب کا انتقال 150 میں پہلے ہے۔ امام سفیان ثوری متوفہ 161 کی الجامع بعد کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ متوفہ 181 ہجری کی کتاب الزہد بعد کی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ متوفہ 197 کی الجامع المسند بعد کی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ متوفہ 189 کی موطا امام محمد بعد کی ہے۔ امام ابو یوسف متوفہ 182 کی کتاب الآثار مسند ابی یوسف بعد کی ہے۔ امام بخاری متوفہ 256 کی صحیح بعد کی ہے۔ جتنے محدثین نے یہ سب بعد میں ہیں۔ امام صاحب کے دور میں کتاب کوئی نہیں جس کو آپ مطالعہ کریں، لیکن 12,70,000 مسائل کے اصول وضع کر کے چلے گئے۔ 12,70,000 مسائل کے اصول مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنے آپ میں وضع کی۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرنا۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ حرام تو حرام مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ امام یزید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، علامہ ابن خلکان نے وفیات القاعیات میں امام ابو حنیفہ کے ترجمے میں واقعہ لکھا، فرمایا مسجد کے امام نے سورہ زلزال تلاوت کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے، نماز ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور سورہ زلزال کی یہ 2 آیتیں پڑھنے لگے اور روتے رہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے برابر برا عمل کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا، جو رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یزید بن حمید کہتے ہیں انتظار میں تھا آپ کی نماز ختم ہو تو میں دیا بجھا لوں، مسجد کا دروازہ بند کر دوں، اور کافی دیر ہو گئی نماز نہیں ختم ہوئی تو میں چلا گیا۔ جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے آیا میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے ہیں، یہی 2 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ امام صاحب کے میں قریب آئے، امام صاحب نے مجھے کہا کسی کو کوئی بات بتاؤ نہیں، دعا کرو اللہ ہمارے اعمال قبول کرے۔ انتقال کے بعد یزید بن حمید نے کہا ایک شعبے میں سینکڑوں مرتبہ امام ابو حنیفہ کو دیکھا تھا، عشاء کے بعد آپ مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ 2 رکعت نماز کے لیے باندھتے تھے، جب میں فجر کے لیے آتا تھا میں آپ کو اسی جگہ کھڑے ہوئے پاتا تھا۔ امام صاحب کو اللہ نے خود عزت دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز انسان تقویٰ سے بنتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء میری چھوٹی گزارش تھی جتنا گناہ سے ہم بچیں گے اللہ ہمیں حافظے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 852 ہجری کی کتاب ہے قواعد التأسیس بمعانی محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ کی سوانح پر، اور امام بہقی متوفہ 458 کی ہے مناقب الشافعی و آداب، دونوں میں واقع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جس وقت
مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، امام مالک سے موطا مالک پڑھنے کے لیے 17 دنوں میں پہنچے تھے اور 17 قرآن ان کے راستے میں مکمل ہوئے تھے۔ امام شافعی طائف کی سواری پر آئے ہیں، ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، طائف کی سواری والدہ بھی کی اور امام شافعی جب پہنچے امام مالک موطا کا درس دے رہے، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آگے آئے گی، بڑی اہم بات ہے۔ امام مالک کا درس شروع ہے، امام شافعی پیچھے آ کر بیٹھ گئے، عمر ہے 10 سال، امام شافعی کی اس وقت 10 سال عمر ہے۔ امام مالک موطا کا درس دے رہے تھے، امام مالک کے دل میں حدیث کی عصمت بہت زیادہ تھی، حدیث سے محبت بہت زیادہ تھی۔ اس میں ترتیب المدارک میں فارسی آیات مالکی متوفہ 544 ہجری میں شروع میں امام مالک کی سوانح میں لکھا ہے، آپ کبھی بھی زندگی بھر مدینہ میں سواری کے سفر میں کئی بہترین میں شمار نہ، یہاں پر اسلام نیچے آرام فرما ہے، میں سواری کے سوار ہوں کہیں بہتری نہ ہو جائے۔ اسی کتاب میں وہ واقعہ بسند ہے، امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، آواز کی کیفیات تبدیل ہو رہی تھی۔ درس کے بعد عقیلہ بن مبارک نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی، آپ کی آواز تبدیل ہو رہی، ورنہ کوئی چیز مجھے مسلسل کاٹ کر یہ دیکھو کیا ہے۔ جب دیکھا گیا تمیز اٹھائی گئی تو ایک بچھو تھا جس میں 17 جگہ امام مالک کو ڈسا۔ حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے حدیث شروع کی ہے، اپنی تقریر کا اظہار کرتا کہیں حدیث کی بےعدبی نہ ہو جائے۔ اب یہی امام مالک درس دے رہے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے لکھا جب آپ درس کے لیے آتے نیا جبہ پہن لیتے، خوشبو لگائی جاتی سب مجلس والوں، اور امام مالک کا تخت لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے، سارے دو سامنے بیٹھ جاتے، کسی کے مجال میں کوئی دائیں بائیں دیکھے، اگر کوئی توجہ نہ کرتا امام مالک اگلے دن اس کو اپنے درس میں بیٹھنے نہیں دیتے کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں اور تمہاری توجہ نہیں۔ اب امام شافعی پیچھے آ کر بیٹھ گئے، امام مالک موطا کا درس دے رہے ہیں، امام شافعی کے پاس کاغذ قلم نہیں، انہوں نے دل کا لیا لعاب لگا کر اپنی ہتھیلی پر وہ حدیثیں لکھی۔ امام مالک سمجھے کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے، بار بار منہ میں لگاتا ہے اور اپنی ہتھیلی پہ کچھ لکھتا ہے۔ درس ختم ہو گیا، امام مالک نے بلایا، کہاں سے آئے؟ مجھے موطا سے آئے، نام کیا ہے؟ میں محمد بن ادریس، آئندہ میرے درس میں نہیں آنا، میں حدیث پڑھا ہوں تو طریقے کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس دور کے تلامذہ اپنی غلطیوں کی تعبیر نہیں کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے ضمیر کا اظہار کر دیتے۔ امام مالک نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حضرت میں بچپن میں یتیم ہو گیا، کاغذ قلم خریدنے کی سخت نہیں، اور میری والدہ نے گائے کی سواری پر مجھے یہاں بھیجا، میں کھیل نہیں رہا تھا، میری توجہ آپ کی طرف تھی، میں طریقے پہ لعاب لگا کر آپ کے الفاظ کے نقوش کو لکھتا تھا تاکہ ہتھیلی پہ لکھنے سے میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ تمام حدیثیں سنا دوں جو میں نے سنی ہیں۔ امام مالک نے فرمایا سناؤ۔ حضرت میں نے 17 حدیثیں سنی ہیں آج کے درس میں آپ سے۔ امام شافعی نے 17 کی 17 سند کے ساتھ زبانی سنا، سند کے ساتھ، ہمیں تو شاید کوئی ایک حدیث سند کے ساتھ یاد تھا، 17 حدیثیں سند کے ساتھ جب سنا دی، امام مالک نے دیکھا اللہ نے بچے کو بڑی ذہانت دی ہے، ایک نصیحت ہے۔ اسلاف لمبی چوڑی ہماری طرح تقریریں نہیں کرتے، ایک بات کی تھی، اور یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اور اس ایک بات کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ امام مالک نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا انی ارى القى في قلبك نورا ولا تطفئه بظلمة المعصية۔ پیارے بیٹے، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی کے دل میں زندگی بھر گناہ سے یوں بچتا تھا جیسے کوئی زہر سے بچتا ہو۔ اللہ کی نافرمانی زہر ہے، یہ تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ رب کی نافرمانی اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی رستہ ہے، یہ بڑا بھی رستہ ہے۔ خالق کائنات کی نافرمانی انگارہ ہے، یہ چھوٹا بھی نقصان دے گا، یہ بڑا بھی نقصان دے گا۔ امام شافعی جب زندگی بھر گناہ سے بچے، ربیع بن سلیمان فرمانے لگے میں نے امام شافعی کو کبیرہ ہے، میں نے کبھی ان کو صغیرہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ نے ایسی ضمانت عطا فرمائی، علامہ شاہ کشمیری فیض الباری میں فرماتے ہیں
میں نے دنیا میں سب سے ذکی انسان جس کو پایا وہ امام شافعی کو پایا۔ جب میں نے ان کی کتاب الرسالہ اور کتاب الفقہ کا مطالعہ کیا تو اصول فقہ کی جو مباحث، جو تفصیلات، جو تشریحات، تفریعات، قواعد اور امثلہ انہوں نے بیان کی ہے، کسی اور نے بیان نہیں کی۔ شاہ صاحب فرماتے تھے ضمانت امام شافعی کے ختم۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ فرماتے میری زندگی پر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ اس لیے میری چوتھی گزارش تھی عزیز کرنا، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے گناہ سے بچیں۔ پہلی بات میری تھی علم کو محنت سے حاصل کرنا، دوسری گزارش تھی وقت کی قدردانی کرنا، تیسری میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھی اپنے مطالعے کو وسعت دیں، چوتھی میں نے گزارش رکھی آپ علم کو تقویٰ کے ساتھ حاصل کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پانچویں میری گزارش یہ ہے عزیز طلبہ اپنی زندگی کے اندر ادب اور دعا کو لے کر جتنا آپ کی زندگی میں ادب ہوگا، اپنے اساتذہ کا ادب ہوگا، کتاب کا، درسگاہ کا، مدرسے کا، اسلاف کا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نوازے گا۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے جو طلبہ ذہین ہوتے ہیں وہ بے ادب ہوتے ہیں، جو طلبہ ذی استعداد ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مرض تکبر ہے اور یہ علماء اور طلبہ ہم میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو رسالہ لکھا تھا ام الامراض اس کا نام رکھا کہ یہ تکبر ہے۔ اور یہ عموماً جب آدمی میں علم آ جاتا ہے تو علم کے بعد اس کے تکبر آ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، علم نافع کی نشانی کیا ہے؟ جتنا بڑھے گا اتنا زندگی میں خشیت اور تواضع، تعلق معاملہ میں اضافہ ہوگا۔ اگر علم آ رہا ہے خشیت نہیں بڑھ رہی، علم آ رہا ہے تواضع نہیں بڑھ رہی، علم آ رہا ہے تلاوت میں، نوافل میں، عبادت میں اضافہ نہیں ہو رہا، سمجھنا چاہیے یہ علم کے الفاظ ہیں، علم کا نور نہیں آیا۔ الفاظ کمال نہیں ہے، مستشرقین کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید مسلمان علماء نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر بینسک کی کتاب میں پڑھ رہا تھا 7 جلدوں میں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، 7 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ اس میں حدیث کے 9 کتابیں صحیح ستہ، موطا مالک، مسند احمد، سنن دارمی، صحیح ستہ اور یہ 3 کتابیں ملا کر 9 کتابیں۔ ان 9 کتابوں میں کوئی ایک لفظ جیسے ایک نام الاعمال بالنیات، ان 9 کتابوں میں یہ ایک لفظ کتنی جگہ ہے، کس کس باب میں آیا، انہوں نے وہ سب لکھا ہے۔ مثلا لفظ ایک نام 9 کتابوں میں کہاں آیا، کتاب باب اور حدیث کا نمبر، صفحہ، جلد آگے لکھا۔ لفظ اعمال 9 کتابوں میں کتنی جگہ آیا، یہ اپنی محنت سے اس دور میں شاملہ نہیں تھا، اس دور میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نہیں تھا، یہ کتاب آج سے تقریباً 90 سال پہلے لکھی گئی۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی لکھنے والا ڈاکٹر بینسک مسلمان نہیں، غیر مسلم آدمی۔ ہمارے محدثین نے کام کیا تھا، اطراف کو جمع کیا تھا، جیسے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 742 کی ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، صحیح ستہ کے اطراف لکھے۔ اطراف کا معنی ہوتا ہے حدیث کا ٹکڑا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات پورا ٹکڑا ہے، آگے پوری حدیث نہیں، صرف ایک ٹکڑا ہے، لا یؤمن احدکم حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حدیث کا ایک لفظ کتنی جگہ آیا ہے، یہ کام 1400 سال میں کسی مسلمان نے غیر مسلم نے کیا ہے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت لینا چاہے، ان اللہ لا یغیر ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ فاجر سے بھی کام لے لیتا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا الفاظ کا آ جانا علم کے نور کا نہ ہونا کمال نہیں ہے، الفاظ کا آ جانا خشیت کا نہ ہونا کمال نہیں ہے۔ علم صرف برائے معلومات نہیں ہونا چاہیے، علم برائے عمل ہونا چاہیے، علم کے ساتھ تعلق معاملہ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ایک بات رکھی، ادب زندگی میں زیادہ عموماً بعض طلبہ میں بےعلمی ہوتی ہے، اساتذہ کی غیبت کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو اتنا علم کیسے عطا فرمایا؟ تاریخ بغداد میں امام بخاری کا جملہ بسند ہے، فرمایا انی ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی غلطت احدا، مجھے امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں، میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے، مجھے امید ہے اللہ میں، میرے اور آپ کا کوئی دن ایسا نہیں جس کا ہم نے غیبت نہ کی۔ اور امام بخاری اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں 62 سالہ زندگی میں، لیکن مجھے امید ہے میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ میں نے ایک گزارش رکھی ہے، علم کو ادب سے حاصل کریں۔ چھٹی میری گزارش آپ حضرات سے ہے، اللہ سے دعاؤں کو خود اہتمام کریں، خوب اللہ سے مانگا کریں، اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں۔ جو اللہ علامہ انور شاہ کشمیری کو، امام زہبی اور حافظ ابن حجر کو حادثہ دے سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے۔
ہم نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں. امام صاحبی جس وقت زمزم پی رہے تھے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے حافظے کی نعمت عطا فرما. اللہ نے ایسا حافظہ دیا. علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ وفات شافعیۃ الکبریٰ میں امام صاحبی کے سوالے میں لکھتے ہیں. امام صاحبی علامہ تاج الدین کا استاد ہے. فرماتے لو اقیم علی حکمت لعرف کل منهم باسمائهم واسماء آبائهم. میرے استاد امام صاحبی کو قلعے پہ کھڑا کرو، 6 لاکھ راویوں کو سامنے کھڑا کرو، یہ ہر راوی کا نام، اس کے باپ دادا کا نام، کنیت، لقب، اساتذہ، تلامذہ، اہل علم کی ان کے بارے میں آراء، ان کی مرضی، روایات کی سندیں سب زبانی سنا دیں. 6 لاکھ راویوں کے حالات امام صاحبی کو ازبر تھے. یہ اسم با مسمہ، نام بھی سونا، کام بھی سونا. آج ان کی کتاب ہے تاریخ الاسلام و بیان المشاہیر والاعلام، 36 جلدوں میں دارالکتاب العربی سے تھا. سن ہجری کی ترتیب پر 1 ہجری سے شروع کیا 742 ہجری میں. سیر اعلام النبلاء 26 جلدوں میں، تذکرۃ الحفاظ 3 جلدوں میں، ضعیف راویوں پر میزان الاعتدال 7 جلدوں میں، صحاح ستہ کے راویوں پر الکاشف، عمارت المل و روایت الکتب الستہ 3 جلدوں میں، تذہیب و تہذیب الکمال 7 جلدوں میں. شاید کوئی عنوان ہو جو ان سے چھوٹا ہو. ایک آدمی نے 273 کتابیں لکھ کر گئے. امام صاحبی دکتور بشار عواد کا مقدمہ ہے تاریخ الاسلام و منہجہ فی الصحابی، اس میں 273 کتابوں کے نام لکھے ہیں. وہ لوگ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹانوں پر بیٹھ کر وہ کام کر کے چلے گئے جو میں اور آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جائیں، در مناسب گدوں پہ بیٹھ جائیں. ان کی زندگی کی لکھی ہوئی کتابوں کا ہم مطالعہ نہیں کر سکتے. لکھنا تو دور کی بات ہے، لکڑی کے قلم سے دبو دبو اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. اس لیے عزیز طلبہ میں ایک گزارش رکھی، اللہ رب العزت سے خوب مانگے، فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، رب العالمین عطا کرتا ہے. علامہ نصیر کشمیری جب نکلے تھے 10 سال ان کی عمر تھی، اور جب علم کے سفر میں گئے رات کو اٹھ کے رو رہے تھے. اکشے زمان میں واقعہ ہے، ان کے ماموں سمجھے کہ گھر سے دور ہے رو رہے ہیں. میں انور شاہ کیوں رو رہے ہوں؟ میں علم کے سفر میں نکلا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے علم عطا فرما. اللہ سے رو کے مانگتے رہے. اللہ نے پھر ایسا حافظہ شاہ صاحب کو عطا فرمایا. اور میں جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ مراجعے کی ضرورت پیش کی جاتی ہے. اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اپنی عبادت کے اندر کثرت لے کر 5 کی جگہ 8 نمازوں کا اہتمام کریں. اشراق کا، اوابین کا، تہجد کا. 5 تو فرض ہے، ہماری زندگی میں 8 ہونی چاہیے. فجر کے بعد سوئے نہیں، کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد سے معمولی بنائیں. اشراق تک تلاوت کریں، مطالعہ کریں. جتنا آپ کی تلاوت اور مطالعہ ہوگا آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا. حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ تہجد میں جب اٹھتے تھے اشراق تک تلاوت کرتے تھے. سلف میں ہر ایک کا قرآن سے بڑا والہانہ تعلق تھا. زندگی میں روزانہ 2 سے پارے پڑھے. ہمارے اکابر کو ایک منزل پڑھتے تھے، ہم منزل نہیں پڑھ سکتے، 2 سے پارے روزانہ کا معمول بنائیں. حفظ حدیث روزانہ 2 سے 3 حدیثیں زبانی یاد کرنا اس کا معمول بنائیں. اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں. آج ہمارے نظام الاوقات کوئی نہیں ہے. سوتے ہیں تو گھنٹوں سونے میں گزر گئے، کھانے پینے میں بیٹھے تو گھنٹوں اس میں لگ گئے، گھنٹوں تفریح میں لگ گئے، گھنٹوں موبائل میں لگ گئے. نظام الاوقات